ایک شاگرد تھے، بہت اچھے شاگرد تھے، اور آپ تو ماشاءاللہ بہت ہی شریف ہے نا، کبھی کوئی لڑکا استاد سے پوچھتے ہی نہیں کہ استاد صاحب یہ آپ پڑھا رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ یہ تب ہوتا ہے جب انسان مطالعہ کرے۔ اگر مطالعے کا ٹائم نہ ہو، ہر وقت آدمی مشغول ہو، تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ ہر بندہ مکمل بیٹھا ہوا ہوتا ہے، استاد بزرگوار پڑھا رہے ہیں، جیسے قبرستان میں کوئی گفتگو کر رہا ہو تو کوئی مردہ نہیں بولتا۔ طالب علم، آج کا طالب علم صرف آپ نہیں، سب طالب علم خاموش، بالکل خاموش، اس واسطے کہ محنت کا مادہ ہی ختم ہو گیا ہے، کوئی چیز نکالنے کا مادہ ہی ختم ہو گیا ہے، پوچھنے کا مادہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو بہرحال وہ شاگرد بہت اچھا تھا، باقاعدہ درس میں اشکال کیا کرتا تھا، استاد پر جواب دیتے تھے، لیکن کچھ دنوں میں دیکھا کہ وہ بالکل خاموش ہے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ تو اتنا خاموش تھا کہ سب چلے گئے اور وہ خاموش ہو کر بیٹھا ہوا ہے، جیسے وہ ہوتا ہے بالکل بے ہوش ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے آواز دی تو وہ ہاں، تو فرمایا سب چلے گئے، تو نہیں گیا؟ کیا پرابلم ہے تیرا؟ کیا تکلیف ہے تجھے؟ کیا ہو گیا ہے؟ تو بڑا اچھا طالب علم تھا ہمارا۔ پہلے تو وہ نہیں بتا رہا تھا، کیونکہ اسے منع کیا گیا تھا بتانا نہیں ہے۔ جب انہوں نے کہا میں استاد ہوں، بحیثیت استاد حکم دیتا ہوں، استاد کی بات کو ماننا واجب ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس نے کہا کہ جی میرے کچھ دوستوں نے میری شادی کرائی ہے، شادی میری ہو گئی، نہیں ہو رہی تھی، میں بڑا خوش ہوا، تو پہلی رات میں نے مکان کرائے پر لیا ہوا تھا، وہاں گیا، تو وہاں جا کے مکان میں بیٹھا تو بیگم میری پہلے بیٹھی ہوئی تھی، میں بہت خوش ہوا کہ بڑی خوبصورت بیگم مجھے مل گئی ہے، لیکن 2-4 منٹ ہی گزرے تو میں نے دیکھا تو میری بیگم غائب ہے۔ اب دروازہ بند ہے، سب کچھ بند ہے، غائب ہے، کہاں سے گئی ہے؟ میں بڑا حیران پریشان۔ تو ایسی صورت میں ان کے بارے میں ایک کتاب ہے شیخ مرزا انصاری کی، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ یہ 1281 ہجری میں فوت ہوئے ہیں شیخ صاحب۔ تو ایسی صورت میں پریشان ہوا میں، تھوڑی دیر گزری تو میں نے دیکھا چھت کی طرف سے، چھت حالانکہ یعنی گویا کہ چھت میں کوئی سوراخ بھی نہیں ہوا، چھت کی طرف سے وہ آئی ہے، چھن چھن کرتی ہوئی، اتنا زیور اس نے پہنا ہوا ہے جس کی حد و انداز نہیں، اور پہلے بیٹھ کر میرے ساتھ خوبصورت تھی، بات چیت کی ہے کہ میں اصل میں انسان نہیں ہوں، جنی ہوں، جنی عورت ہوں میں، آپ کے اخراجات کے میں بندوبست کروں گی، کسی چیز کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ پڑھیں، لیکن آپ نے کسی کو بتانا نہیں کہ میری شادی جنی عورت سے ہوئی ہے، عام عورت سے نہیں ہوئی۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب میں اس کے پاس آتا جاتا ہوں تو میری حالت یہ ہے کہ پڑھنے کی سکت ہی نہیں رہی، ہر وقت بے ہوشی طاری رہتی ہے، اس طرح رہتا ہے، چونکہ وہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں، ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، آگ اور مٹی کا جوڑ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کام تو چل جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہی۔ تو شیخ صاحب نے 3 جگہ 3 کاغذوں پر بسم اللہ لکھ کر دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ لکھ کر دی، کہا کہ یہ آپ کا جو خاص کمرہ ہے اس کمرے کے اوپر یہ جو ہے لگا دینا تاکہ لگا ہوا ہو۔ ایک کہا اپنے پاس رکھنا، ایک کہا کہ آپ کے مکان کا جو دروازہ ہے صحن کے بعد اس کے باہر جو ہے لگا دینا۔ تو وہ دوسرے دن آئی، جس وقت وہ آئی ہے تو کہیں اور طرف سے نہیں آ سکی، دروازے کی طرف سے اس نے آنا تھا، وہ آئی ہے تو ظاہر ہے کہ نہیں آ سکی، بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، اس نے ہاتھ اتنا بلند کیا کہ وہ ہاتھ کمرے کے دروازے تک پہنچ گیا، لیکن آگے دیکھا تو پھر وہ ایسی کوئی رکاوٹ تھی، تو کہنے لگی کہ اگر شیخ سے لکھوا کر نہ آتا آج تیرے خون کا ایک قطرہ نہ ہوتا۔ تو علم کے ساتھ ساتھ دوسری جس چیز کی ضرورت ہے وہ عبادت ہے۔ سب سے پہلی چیز آیا دین سے محبت ہے، قرآن مجید سے محبت ہے، معصومین کی محبت کے ساتھ ساتھ وہ تو ہر شیعہ کے دل میں بہت زیادہ ہے، آیا ان کے فرامین سے بھی محبت ہے، ہم اس کے مطابق چلتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالا ہے، ہم اسی کے مطابق چل رہے ہیں، اسی فریم ورک میں چل رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اپنے امور اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہوں تو علم عمل جب اکٹھا ہو جاتا ہے تو کبھی موسم حکیم بن جاتا ہے، کبھی خوئی بن جاتا ہے، کبھی کلینی بن جاتا ہے، اور اگر ایک چیز ہو تو ایک چیز کبھی کامیاب نہیں ہوتی، پھر وہ ایسے مولوی بنتے ہیں۔ کسی نے استاد العلماء سے یہ کہا تھا کہ فخر الدین رازی اتنا بڑا محقق، لیکن وہ کیسے دوسری طرف چلا گیا؟
کہا نہیں وہ پہلے دوسری طرف تھا پھر بعد میں جو ہے وہ، یا مثال کے طور پر ایک آدمی پہلے ذاکر ہے، ہر قسم کی چیزیں پڑھتا رہا ہے، اگر مجتہد بن جائے تو ذاکری کا اثر اس سے نہیں جاتا، نظریات اس کے وہی رہ جاتے ہیں، پرانے نظریات جو ہے وہ ختم نہیں ہوتے۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ جب ضرورت ہو اللہ سے مانگیں، لیکن اللہ سے مانگنے کے لیے ضرورت ہے کہ اس کے فرامین پر بھی عمل کریں اور عبادت بھی